پہلے مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، اب یہ بھی نہیں ہو رہا۔ اب کیا ہو رہا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، مسلمان لڑکی خود غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں؟ 1 سال میں 3 لاکھ کی تعداد۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ باپ نے جوان بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل دے دیا ہے، وہ کس سے بات کرتی ہے ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں سے آ رہی ہے ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں جا رہی ہے ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے لڑکی مسلمان کی 3 لاکھ کی تعداد میں غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ دوسری وجہ، ماں باپ کو نوکری کرانے کا، ڈگری دلانے کا ایسا جوش ہوا کہ آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا داخلہ اسکول میں کرتا ہے، اس اسکول میں کرتا ہے جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ اب عشق اور محبت کے چکر میں بیٹی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ، ہمارے سماج نے اپنے بیٹے کو گھوڑا بنا دیا، بازار کا مال مویشی بنا دیا کہ شادی سے پہلے الٹا ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والے سے، پیسہ دینا ہوگا، گاڑی دینی ہوگی، سامان دینا ہوگا۔ اب یہ نکاح تجارت بن گیا۔ اس کے نتیجے میں غریب مسلمانوں کی بچی غیر مسلم کے ساتھ 3 لاکھ کی تعداد میں بھاگ گئی۔ نقصان جانتے ہیں؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ جہاں ماں باپ ذمہ دار ہیں وہاں یہ سماج بھی گنہگار ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں کہتا ہوں، ایمان بچا لیجئے، آبرو بچا لیجئے، واللہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ بیٹی کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جہنم میں جائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری بیٹی فاطمہ اور عائشہ کا لباس پہنے گی، پردے میں رہے گی، پردے سے باہر نہیں جائے گی، وہاں پڑھے گی جہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں، وہاں نہیں پڑھے گی جہاں لڑکے پڑھتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کرو لفظ عورت پہ گر غور تم تو معلوم کر لو گے فی الفور تم، کرو لفظ عورت پہ گر غور تم، کرو لفظ عورت پہ گر غور تم تو معلوم کر لو گے فی الفور تم، کہ عورت ہے شرم و حیا کا مقام، نمائش ہو اس کی برا ہے یہ کام، کہ عورت کا مستور رہنا ہی ٹھیک، کہ عورت کو مستور کہنا ہی ٹھیک، اگر عزت نفس ملحوظ ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی محفوظ ہے۔ 3 اللہ کا نام اذان میں 4 بار کیوں آتا ہے؟ اللہ کا نام اقامت میں 4 بار کیوں آتا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں، مختصر میں جواب آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اگر آپ چلے بھی جاتے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی میں آپ نے اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے مہمانوں کا سامنا کیا، استقبال کیا، اور سن کر کے میزبانی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ میرا پہلا سوال تھا، محبت کی ابتدا کیا ہے؟ محبت کی انتہا کیا ہے؟ محبت کی ابتدا طلب ہے، محبت کی ابتدا طلب ہے، اور محبت کی انتہا اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ آپ دیکھیں گے سناٹا ہوگا صبح کے وقت میں، مسجد سنسان ہوگی، اس میں 2-4 بوڑھے لاٹھی کے سہارے اور چٹکا مارتے ہوئے جوتے سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ کون سی پولیس ان کو کھینچ کر کے لا رہی ہے؟ کون سا قانون، کون سی تلوار اس کو کھینچ کر کے لا رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ محبت کی انتہا ہے جو اللہ کی عبادت تک اسے پہنچا رہی ہے۔ بندگی کس کا نام ہے؟ اللہ جو کھلائے وہ کھانا ہے، اللہ جو پہنائے وہ پہننا ہے، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا ہے۔ بندگی اس کا نام ہے۔ اللہ کا 4 نام، 4 مرتبہ اللہ کا لفظ اذان میں آتا ہے، 4 بار اقامت میں اللہ کا لفظ آتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انسان بنا 4 چیزوں سے، مٹی سے، ہوا سے،
پانی سے، آگ سے، 4 چیزوں سے انسان بنا. 4 بار صدا لگتی ہے اللہ بڑا ہے آگ سے، اللہ بڑا ہے پانی سے، اللہ بڑا ہے مٹی سے، اللہ بڑا ہے ہوا سے. انشاءاللہ بیوی سے زیادہ خدا سے کم ڈریں گے. ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے. دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے ناز مجھ کو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھ کو ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہو. کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہو. قرآن کے حوالے سے جلدی سے 2-3 منٹ میں پیغام آ رہا ہے اور جلدی سے مکمل ہو جائے گا. تجربات کی کسوٹی میں، سائنس کی دنیا میں قرآن کی چمک اور دمک کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، سچائی کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بہت دھیان سنیے گا. آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر جب آپ سڑکوں سے گزریں گے تو بورڈ پر لکھا رہتا ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے. پانی جہاں ہے وہاں زندگانی ہے. یہ آج روڈ پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن 1400 سال پہلے ہی قرآن نے کہہ دیا اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. سائنس آج کہہ رہی ہے، ٹیکنالوجی آج کہہ رہی ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. دوسری بات دھیان سے رکھیے گا، سائنس والے آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورج ہے، یہ جو آسمان میں چاند ہے، دونوں کا رشتہ ماں بیٹے کا ہے. چاند کا اور سورج کا، آسمان میں چاند اور سورج کا رشتہ ماں بیٹے کا ہے. ماں سے بیٹے کو دودھ ملتا ہے، ماں کا دودھ پی کر کے بیٹا جوان ہوتا ہے. اسی طرح چاند بیٹا ہے اور سورج ماں ہے. چاند کو جو روشنی ملتی ہے آسمان میں وہ سورج سے ملتی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سورج عورت ہے اور چاند مرد ہے. سورج مؤنث ہے اور چاند مؤنث ہے، چاند مذکر ہے، سورج مؤنث ہے، یہ عورت ہے وہ مرد ہے. سائنس والے آج تحقیق کر رہے ہیں اور قرآن نے 1400 سال پہلے اپنا تجربہ دنیا کے سامنے رکھ دیا. تیسری بات رکھیے گا، دھیان سے سنیے گا. قرآن میں ہے کہ قارون کو مال کے داغ زمین میں دھسایا گیا، وہ دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے، زمین میں دھستا جا رہا ہے. سائنس والے کہتے ہیں کہ سوراخ میں اگر آپ سکہ ڈالیں گے تو وہ نیچے ہی جائے گا، اوپر نہیں آئے گا. سوراخ میں، زمین میں سوراخ ہے اور اس میں سکہ آپ ڈالیے، وہ نیچے جائے گا، اس کی رفتار نیچے زیادہ ہوگی، اوپر نہیں ہوگی. اس کو آپ نکالنا چاہیں گے نہیں نکل پائیں گے. قارون اپنی دولت کے ساتھ دھسایا گیا ہے، اس لیے اس کی رفتار نیچے زیادہ ہے، اوپر کم ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا، قرآن نے قارون کو دھسایا اور وہ دھستا جائے گا، اور سکے کی تحقیق آج آئی. قرآن نے سائنس کو سچا کیا، سائنس نے قرآن کو سچا نہیں کیا.